تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت لوگوں سے متعلق ضرور سوال کرے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، وہ حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ماں باپ عنایت فرما رکھے ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری فقط اتنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے متعلقہ لوگوں کے جسمانی ضرورتوں کا انتظام کرے۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے متعلقین کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اس پر اسی طرح فرض ہے جس طرح اپنے متعلقین کو کھانا کھلانا، رہنے کے لیے مکان فراہم کرنا، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا، جس طرح ایک انسان سماج میں ان چیزوں کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک گھر کا سربراہ اپنے متعلقین کی دینی اور اخلاقی تربیت اور فکر کو بھی اسی اعتبار سے فرض اور ضروری سمجھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا تو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن تعلیمی، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اپنے متعلقین کی طرف توجہ کرنے کی اس اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے جو سمجھنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور ہماری دنیا بھی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ اور آج دیکھیے کہ ہمارے پورے سماج کو، معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو پورا کا پورا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری اپنے متعلقین کو راہ راست دکھانے کی تھی، آج وہی گھر کا سربراہ اپنے پورے بچوں کے ساتھ فلم کو جا رہا ہے۔ بیوی بھی ساتھ میں ہے، بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ جس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری اپنے پورے گھر کو صحیح راہ فراہم کرنی تھی، وہی گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ ڈرامے اور فلمیں ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، جس میں بے حیائی کے تمام حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اجنبی مرد اور عورتیں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، بوس و کنار کر رہے ہیں، اور گھر کا سربراہ بیٹھ کر سب کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قسم کی ذمہ دار کی جانب سے عمل ہوگا تو گھر کے اندر جو اور عورتیں اور چھوٹے بچے ہوں گے، ان کے دلوں میں جو سب سے پہلا تأثر بیٹھے گا اور دماغ میں جائے گا وہ یہ ہے کہ غیر عورت سے ملاقات کرنا، اس سے لپٹنا چمٹنا، اس سے بوس و کنار کرنا، یہ کوئی غیر اخلاقی عمل حرکت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی غیر اخلاقی عمل حرکت ہوتی تو ہمارا باپ اس کو برداشت نہ کرتا، ہمارا باپ اس پر فوراً بھی ایکٹ کرتا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول نہ جانے پر ڈانٹتے اور مارتے ہیں اور گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اور پورے گھر میں اودھم اور طوفان مچاتے ہیں، وہی بچہ ہے، 15 سال کا ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہی گھر ہے کہ جس میں سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں کھلتا، باپ کچھ نہیں کرتا، تو بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ دین کی حیثیت، قرآن کی حیثیت، نماز کی حیثیت ہاتھ کی چھٹی انگلی کی طرح ہے۔ یہ وہ تاثر ہوتا ہے جو بچوں کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے۔ بچے سمجھتے ہیں دین زندگی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، قرآن زندگی کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر دین زندگی کے لیے لازم ہوتا، ضروری ہوتا، تو ہمارا باپ نماز نہ پڑھنے پر ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو ہمارے اسکول کے نہ جانے پر وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔
تو ہم جس چیز کو ضروری سمجھا، بے شک وہ چیزیں ضروری ہے، لیکن اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ضروری اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اس تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں سماج میں بڑا فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے سماج کو دیکھیے، نہ ان کے سونے کا کوئی وقت متعین ہے، نہ ان کے جاگنے کا وقت متعین ہے۔ ہمارے محلے کے اندر بہت کم لوگوں کے لیے عشاء کے بعد رات ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے لیے رات شروع ہوتی ہے 3 کے بعد، 4 بجنے کے بعد، اور وہ ان اوقات کے اندر اپنے گھر سے دور ہو کر غیر اخلاقی حرکتوں اور پستیوں کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ماں باپ ہیں، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے گھر اسی علاقے اور سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان برائیوں سے متعلق آگاہ کریں، ان کو متوجہ کریں، اور اپنے بچے کا سختی کے ساتھ نوٹ لیں، بار بار اس سے باز پرس کریں؟ آپ کب تک نظر انداز کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے بچوں کو بگڑنے دیتے رہیں گے؟ خدا کے لیے سمجھ جائیے۔ اور جو نوجوان ہیں ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجیے۔ جو آپ نے بے راہ روی اپنا رکھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑیے، اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے سچی خوشیاں منائی تھیں۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے ماں باپ نے بہت سارے حسین خواب اور سپنے اپنے آنکھوں اور دل و دماغ کے اندر بسایا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ آپ کے پیدا ہونے پر آپ بڑے ہو کر، آپ پڑھ لکھ کر سماج کا ایک ذمہ دار اور بہترین انسان بنیں گے، آپ ماں باپ کے لیے فخر کا ذریعہ بنیں گے، بڑھاپے کے اندر ماں باپ کے لیے سہارا فراہم کریں گے۔ اگر باپ نے کچھ اپنی بیٹیاں رکھی ہوں اور وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کر پا رہا ہو، تو اس نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ میرا بچہ میری اپنی بیٹیوں کو بیاہنے میں اور اس کو دوسرے گھر کی امانت بنانے کے اندر اپنا بہترین رویہ اور سلوک اختیار کرے گا۔ یہ وہ خواب تھے جو انہوں نے دیکھے تھے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس خواب کی تعبیر یہی ہے؟ اگر اس خواب کی تعبیر یہی ہوتی، ان کو ذرا بھی پتہ ہوتا، پتہ نہیں وہ بچپن کے اندر کب آپ کے گلے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دباؤ بڑھا دیتے، آپ کا کام ہی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے تو بہت اچھا سوچا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو نوجوان نسل ہے، کچھ تو ہیں سماج کے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بالخصوص اس مسلمانوں کی نشڑی بن چکی ہے، گنجٹی بن چکی ہے، مختلف قسم کے جس لیے کہ جس انسان کو کبھی کام نہیں ہوتا، اس کا دماغ شیطان کا گھر اور اس کا اڈا بن جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے اوقات کو گزارنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ پھر وہ جب ان سہاروں کا عادی بنتا ہے تو پھر اس کا ایسا غلام ہوتا ہے کہ ان شوقوں کو، ان سہاروں کو پورا کرنے کے لیے اس کو چوری بھی کرنا پڑتا ہے، تو چوری کرنے سے بھی نہیں جھجکتا، مختلف قسم کی غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز اور حرکتوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا انجام سامنے آتا ہے تو یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ لوگوں یہ بالکل غلط طرز عمل ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ ہونے اور جاگنے کا علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اور کہا کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں مکمل خبرگیری رکھیں، وہ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں،
کب گھر میں سوتے ہیں، کب بیدار ہوتے ہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا فرض ہے۔ ماں باپ کے لیے اجازت دی ہے شریعت نے اس بات کی، تربیت کے خاطر وہ اپنے بچوں کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نے جاسوسی سے منع فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ماں باپ کو اللہ نے اجازت دی، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے جاسوسی کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اتنے مسائل ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مسئلے کو بولیں، کہ ہمارے نوجوانوں کے اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے جو شادی شدہ ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی بڑے شدید ترین مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں جو اللہ کے نام پر ان کی زندگی میں بیاہ کر آئی تھی اور وہ انتظار کرتے کرتے جو شریف تھی اور بہت ہی صبر کرنے والی تھی، وہ صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور جن بچیوں میں صبر کا مادہ کم تھا وہ غلط راہوں پر نکلتی چلی جا رہی ہیں اور انہیں اس کا احساس و شعور تک نہیں۔ یہ سوچ جو گند سماج میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس گند کو روکیے، اور اس کے نوجوان سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنی ہر چیز سے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ابھی بھی جاگ جائیں تو بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، تمام حالات صحیح ہو سکتے ہیں اور درست ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اندھے بنے رہے اور آپ نے کسی کی بات نہیں سنی، بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے رہے، تو بہت بڑے نقصان اور خسارے سے نہ صرف آپ کو دوچار ہونا پڑے گا بلکہ پورے مسلم معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی خاص بات کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔